الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اول الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین واصحابہ الراشدین الہادین المہتدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک عرصہ سے ہمارا پالا خطائی ٹولے سے پڑا ہوا ہے، اور اس فرقہ خطائیہ نے اپنے گمراہ کن نظریات کی ترویج کے لیے جو نمائندہ مقرر کر رکھا ہے وہ علمی و فکری طور پر اتنا مضبوط ہے کہ اسے یہ سمجھانا بھی دشوار ہے کہ تیرے خصم نے تجھے مخاطب کر کے کیا کہا ہے۔ یعنی پہلے اس کی حماقت کی نشاندہی کی جائے اور پھر اسے یہ سمجھایا جائے کہ میں نے کہا کیا ہے، اور اس سے بھی مشکل ترین مرحلہ یہ ہے کہ بسا اوقات اسے اپنی کہی ہوئی بات کی بھی سمجھ نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے بے شمار مثالیں موجود ہیں، لیکن آج کی اس گفتگو میں دو مثالیں پیش خدمت ہیں۔ ہوا یوں کہ اس خطائی نے حضور قبلہ عالم کے ملفوظات شریف سے ایک ملفوظ پڑھنے کی کوشش کی۔ کتاب سامنے موجود ہے، ملفوظ لکھا ہوا ہے، پڑھ مکتوب رہا ہے۔ مکتوب نمبر 51 ہے، مکتوب نمبر 51 ہے۔ میں نے گزارش کی کہ قبلہ عالم کے ملفوظات پر ملفوظ نمبر 52 لکھا ہوا ہے، مکتوب نمبر 52 نہیں لکھا ہوا، اور پھر میں نے ملفوظ اور مکتوب کا فرق بیان کر کے اس کی بے احتیاطی کو واضح کیا۔ حضور مجدد گولڑا کی مسلسل بے ادبیوں نے اسے اس قدر مخبوط الحواس بنا دیا ہے کہ حضور قبلہ عالم کے ملفوظات شریف سامنے ہونے کے باوجود اور ظاہری بنائی سلامت ہونے کے باوجود ملفوظ نمبر 51 کو مکتوب نمبر 51 پڑھا۔ مکتوب نمبر 51 ہے، مکتوب نمبر 51 ہے۔ اور راندہ درگاہ مہر علی ہونے کی وجہ سے اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ میرے سامنے ملفوظات مہریہ ہیں یا مکتوبات طیبات۔ اور بدحواسی کی انتہا دیکھیے کہ حضور قبلہ عالم کے ملفوظ کے متعلق بار بار کہہ رہا ہے کہ پیر صاحب نے لکھا، پیر صاحب نے لکھا۔ یہ ہم نے نہیں لکھا، یہ نہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے، یہ پیر صاحب نے لکھا ہے، یہ پیر صاحب نے لکھا ہے، یہ پیر صاحب نے لکھا ہے۔ زبان ساتھ نہیں دے رہی، ذہن اس حد تک مختل ہو چکا ہے کہ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ملفوظات مہریہ قبلہ عالم کی تحریر ہے یا کہ آپ کے غلاموں میں سے متباح علماء نے اپنی یادداشت کے مطابق ملفوظات کا مجموعہ ترتیب دیا ہے۔ اب کوئی بھی صاحب عقل میری اس گفتگو کا ہرگز یہ مطلب بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے ملفوظات مہریہ کے حضور قبلہ عالم کے ملفوظات ہونے کا انکار کیا ہے، لیکن اس خطائی نے شور مچانا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اسے چھاپنا بند کر دو، اس کی اشاعت نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ ارے تم اور تم جیسے سینکڑوں آئے اور چلے گئے، لیکن نہ تو حضور قبلہ عالم کا ذکر مبارک مدھم ہوا اور نہ ہی آپ کی کتب کی اشاعت میں کوئی کمی آئی، اور انشاءاللہ تمہاری یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ حضور قبلہ عالم کی کتب کی اشاعت اور ضرورت مرور زمانہ کے ساتھ بڑھتی رہے گی، اور آپ کی مجددیت کا پھریرا بلندیوں کی جانب محو پرواز رہے گا، اور تم غیظ و غضب میں پیچ و تاب کھاتے رہو گے۔ بہتر یہ ہوتا کہ مشورے دینے کی بجائے تم اپنی عقل کو راست کرنے کی کوشش کرتے، تو یقیناً تمہیں سمجھ آ جاتی کہ ملفوظ اور مکتوب کا فرق بیان کرنا ملفوظ کا انکار نہیں کہلاتا، بلکہ خاطی کی خطا کی نشاندہی ہوتا ہے۔ امر ثانی کی مثال یہ ہے کہ اس شخص نے خود اپنی زبان سے ملفوظ کو مکتوب پڑھا، اور اسے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے ملفوظ کو مکتوب پڑھ دیا ہے۔ جسے اپنی ہی کہی ہوئی بات کی سمجھ نہ ہو، اس کے متعلق ہم یہی کہہ سکتے ہیں،
بری عقل و دانش بباید گریست۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جس کلپ میں اس شخص نے یہ کہا کہ تم ملفوظات مہریہ کے قبلہ عالم کے ملفوظات ہونے کا انکار کرتے ہو، اسی کلپ میں آگے جا کر یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کہا ہے کہ یہ ملفوظ ہے، مکتوب نہیں ہے، اور تم نے کہا تھا یہ ملفوظ ہے مکتوب نہیں ہے، اور تم نے کہا تھا یہ ملفوظ ہے مکتوب نہیں ہے۔ ارے بھائی، جب تمہیں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملفوظ ہے، تو جو تم نے شور شرابہ کیا ہے اس پر اپنے آپ کو خود شاباش دے لو یا اپنے استاد سے داد و تحسین وصول کر لو۔ اصل بات یہ ہے کہ آج تک کسی نے بھی ملفوظات شریف کی مسلمہ حیثیت کو چیلنج نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی ایسی سوچ سکتا ہے۔ البتہ دیگر شرافتوں کی طرح ملفوظات شریف کی حیثیت کو متنازع بنانے کی شرارت بھی تمہارے پیشوا کے گلے میں ہے۔ سن لیجئے، یہ ہے لکھا ہوا۔ ملفوظ کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو ہاتھ کے لکھے ہوئے کی ہوتی ہے۔ ملفوظ کسی نے سنا، پتہ نہیں کتنا یاد رہا، پھر لکھتے وقت کیا بھول گیا، یہ تو خود لکھی انہوں نے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب اپنی کہی ہوئی بات ہی یاد نہ رہے تو اپنے پیشوا کی گفتگو کیسے ذہن میں رہے گی۔ سچ کہتے ہیں دروغ گورا حافظہ نباشد۔ اور اس صدی کا یہ عجوبہ ہے کہ جب قبلہ استاذ العلماء استاذ محترم حضرت علامہ مولانا مفتی سید صداقت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے عظمت و عصمت شان نبوت بیان کی تو یہ خطائی کہنے لگا کہ مرزا قادیانی بھی حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتا تھا، اور اس پر وہ تقریریں کرتا تھا اور تحریریں لکھتا تھا کہ میں کس طرح مان لوں کہ میرے آقا میرے مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تبلیغ کریں اور اسلام جو ہے وہ خطہ عرب کے چند لوگوں تک محدود رہے، اور ایک اسرائیلی مسیح ابن مریم آئے اور اس کے آنے سے پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے۔ یہ اس کی عوامی تقریریں ہوتی تھیں۔ کائنات میں اس سے بڑا گستاخ کون ہو سکتا ہے جو اپنے لیے منصب نبوت ثابت کرے اور اللہ نے اسے یہ منصب عطا نہ کیا ہو۔ نہ جانے اس خطائی کو مرزا قادیانی کی تصانیف میں کیسے شان نبوت نظر آ گئی۔ انبیاء و مرسلین کی شان تو تاجدار گولڑا کا کوئی سچا غلام ہی بیان کر سکتا ہے، اور مرزا قادیانی کے راستے پر وہ لوگ ہیں جو اسلاف اہل سنت کے عصمت انبیاء کے حوالے سے کتابی نقوش کو اینٹ اور روڑے کہیں۔ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ اب پتہ چل چکا ہے تم تو کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا جوڑتے پھرتے ہو۔ ارے ظالم، یہ تو نور پارے ہیں، مگر بے نور نور کی قدر کیسے جان سکتا ہے۔ خوارج کا یہ طریقہ تھا کہ وہ عظمت انبیاء کے بیان کو شرک قرار دیتے تھے، اور یہ خارجی، یہ خطائی انبیاء علیہم السلام کی عظمت و شان کے بیان کو مرزا قادیانی کی پیروی سمجھتا ہے۔ خوارج بتوں سے متعلقہ آیات کو انبیاء اور اولیاء پر چسپاں کرتے تھے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ اور اس خطائی نے خوارج کی اتباع میں یہ کہہ دیا کہ فلاں فلاں شخص حضرت اعلیٰ گولڑوی سے وہ عقیدت رکھتے ہیں جو مشرک بتوں سے رکھتے تھے۔ تاجدار گولڑا ان کے کوئی پیر و مرشد نہیں ہے، نہ انہوں نے دل سے تسلیم کیا ہے۔ جس طرح قریش مکہ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں، وہ بتوں کو پوچھتے تھے لیکن مخلص کوئی بھی نہیں تھا بتوں کے ساتھ۔ وہ صرف ان کا نظریہ ضرورت تھا کہ بتوں کو مانتے تھے کہ بتوں کے نام پر جتنی دنیا آتی ہے، جتنی کمائی ہوتی ہے، اس کمائی کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھیں۔ آج ان بدبختوں نے حضور اعلیٰ کو بھی نظریہ ضرورت کی بنیاد پر مانا ہوا ہے۔ ارے بدبخت، تم نے اپنے مخالفین کو تو مشرکوں کے ساتھ ملانے کی جرت کر لی، لیکن تیرے پرفتور ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ تو نے بت کے ساتھ کسے تشبیہ دی ہے۔ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور جہاں تک بیت کا سوال ہے تو قبلہ عالم کے در کے وابستگان کو تم سے بیت کی سند لینے کی ضرورت نہیں۔ جو خود بے سند ہو وہ کسی کو کیا سند دے گا؟ کسی اور کی بیت کی فکر چھوڑو۔ تم نے سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی بے ادبی اور گستاخی کر کے
امام المتقین امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا روحانی تعلق منقطع کر لیا ہے۔ بارگاہ سیدہ سے معافی مانگ کر پہلے اپنی بیعت کو بحال کرنے کی کوشش کرو، پھر کسی کی بیعت پر تبصرہ کرنا، اور پھر اس کے بعد آن لائن یا آف لائن بیعتیں لینے کا شوق پورا کرنا۔ قبلہ عالم کی کتب کے اسرار کی بات چھیڑنے سے پہلے آپ کی عبارت پڑھنا سیکھو۔ یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کے قصے سنانے والوں، پہلے اپنے پیشوا کو سمجھاؤ کہ من گھڑت روایات بیان کر کے حضور علیہ السلام پر افتراء کا سلسلہ بند کرے، جو من گھڑت اور موضوع روایات بیان کرنے میں اور ان سے فاسد استدلالات کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ مسلسل تجربہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب بھی اس خطائی نے اپنے مخالفین کو لا یعنی استدلالات کے ذریعے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے تو پستی اور ذلت نے اس کا آگے سے استقبال کیا ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی ایک تقریر میں مشہور و معروف محدث، صحاح کے روات میں منفرد مقام رکھنے والی ہستی، بارگاہ رسالت میں درجہ اجابت پانے والی شخصیت حضرت یحییٰ بن معین کا تذکرہ کرنا چاہا تو یہ نااہل نالائق آپ کا نام مبارک بھی درست نہ لے سکا اور یحییٰ بن معین کو یحییٰ بن معین پڑھا۔ اور یحییٰ بن معین اور یحییٰ بن معین اور یحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین میں یحییٰ بن معین ہوں، جن کا ذکر خیر بخاری، مسلم، ابو داؤد اور دیگر کتب احادیث میں بار بار آئے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ان کے نام سے ناواقف شخص اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہلواتا کیوں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کس عقل کے دشمن نے اسے یہ مسند سونپی ہے۔ شیخ الحدیث زید نعمانی صاحب جو سند نہ پڑھ سکے وہ متن حدیث کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ الامان والحفیظ۔ ماضی قریب میں ایک صاحب نے کسی ایسے بندے کو بیعت کی اجازت دی تھی جو آن لائن بیعت کرنے والے جیسا ہی تھا، تو کسی نقاد نے یہ جملہ کہا تھا کہ جس کو خلافت ملی ہے اس کا تو مسئلہ نہیں، کیونکہ نااہل لوگ منصب لینے سے انکار نہیں کیا کرتے، لیکن اس خلافت دینے والے نے ایسے غبی شخص کا انتخاب کر کے اپنی خلافت مشکوک بنا لی ہے۔ ناظرین کرام کو فرقہ خطائیہ کے ترجمان کی صلاحیت کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا، لیکن جس نے اس کو ترجمان مقرر کیا ہے اور یہ منصب عطا کیا ہے اس کی لیاقت پر لا حول ولا قوت ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ شیخ الحدیث زید نعمانی صاحب، شیخ الحدیث زید نعمانی صاحب اور یحییٰ بن معین اور یحییٰ بن معین اور یحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین میں یحییٰ بن معین ہوں، شیخ الحدیث زید نعمانی صاحب، شیخ الحدیث زید نعمانی صاحب ایک مختصر سے بیان میں اتنی حماقتوں کو جمع کرنے کے بعد یہ شخص کہتا ہے کہ آج میں نے بہت اچھے انداز میں گفتگو کی ہے، آج بڑے اچھے انداز سے میں نے دعوت فکر دی ہے۔ جن نالائکوں سے ہمارا پالا پڑا ہے، جن نالائکوں سے ہمارا پالا پڑا ہے، انہوں نے مرزا قادیانی کے روش کو اپنایا ہوا ہے۔ آج بڑے اچھے انداز سے میں نے دعوت فکر دی ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، تم نے بکواس کی تھی، آج بڑے اچھے انداز سے میں نے دعوت فکر دی ہے۔ ان بدبختوں نے حضور اعلیٰ کو بھی نظریہ ضرورت کی بنیاد پر مانا ہوا ہے۔ آج یہ نالائق شاہ اور اس کا سارا ٹولہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ تم نے بکواس کی تھی، آج بڑے اچھے انداز سے میں نے دعوت فکر دی ہے۔ ان بدبختوں کو لگام دی جائے، ان بدبختوں کو لگام دی جائے، آج بڑے اچھے انداز سے میں نے دعوت فکر دی ہے۔ تم نے بکواس کی تھی، آج بڑے اچھے انداز سے میں نے دعوت فکر دی ہے۔ تم نے چند ٹکے بٹورنے کے لیے بکواس کی تھی، آج بڑے اچھے انداز سے میں نے دعوت فکر دی ہے۔ اگر اچھا انداز یہ ہے تو کبھی انداز کیسا ہوگا؟ حضور قبلہ عالم کی جملہ تصانیف اور آپ کے ملفوظات شریف یقیناً حق کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، لفظی اور معنوی تعریف کرنے والے، اور عبارات تو عبارات آپ کی کتب کے عناوین میں قطع و برید کرنے والے اگر گمراہی پھیلا رہے ہیں تو اس میں قصوروار یہ دال مدل ہیں، نہ کہ حضور قبلہ عالم کی کتب میں کوئی قصور موجود ہے۔ اور آخر میں اس خطائی کو کہتا ہوں
کہ قبلہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی سید صداقت علی شاہ صاحب نے عصمت انبیاء کے حوالہ سے جو اقوال پیش کیے ہیں، تیرا ان کے متعلق یہ کہنا کہ ہم ان کی حیثیت کو دیکھ لیں گے، ادھر ادھر کے اقوال ان کی بھی کیا حیثیت ہے اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے۔ اگر تو حسب سابق محض لاف زنی نہیں ہے تو ضرور بضرور ان کی حیثیت پر کلام کرنا، محض اینٹیں اور روڑے کہہ کر بزرگوں کے کلام کی توہین نہ کرنا، وگرنہ اسلاف کی اینٹیں اور روڑے ہوں گے اور تمہارا سر۔ Truth TV